إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو ہم سب کا رازق اور روزی رساں ہے، جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ہماری اخروی نجات اور کامیابی کے لیے اس نے اس کائنات کے اندر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں انتھک کوشش کر کے اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا۔ ہمارے سامنے ایک واضح شاہراہ چھوڑی، ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا کہ جس پر اگر ہم چلیں، اسے اپنائیں، تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں، ہر قسم کے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور اس کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ مقصد واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو، ہمیں جنات کو ہم نے اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے رسولوں کو، نبیوں کو جب بھی بھیجا ہے تو اس بات کی تاکید کر کے کہ وہ اپنی قوم کو یہ بتلا دیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی نافرمانی کرو۔ یہ جو غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہ سارے انبیاء اور رسولوں کا پیغام تھا، اور اسی مقصد کی خاطر رسولوں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی خاطر۔ اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے، اور وہ اللہ رب العالمین کو اپنی اس عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے خوش کر لے، اسے راضی کر لے، تاکہ آخرت کے اندر اس کا ٹھکانہ بہتر ہو، اس کو وہاں پر بہتر اور اچھا بدلہ مل سکے۔
انسان کی جو زندگی ہے بہت مختصر ہے. اس مختصر زندگی کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کیسے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو کیا کوشش کرنی چاہیے، کیا طریقے اپنانے چاہیے، کیا اسلوب اپنانے چاہیے، وہ ہمیں کتاب و سنت کے اندر اس کی پوری ہدایت اور تفصیل ملتی ہے. یہ ہدایت کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور کامیابی ہمیں کیسے ملے گی. کیونکہ دنیا کے اندر لوگ مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت ہو یا غیر اللہ کی عبادت ہو، مختلف طریقے سے کرتے ہیں اور سب اپنے معبودوں کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اللہ کی عبادت کرنے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں اور کیا ضروری ہے. خود اسلام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں جیسا مطلوب ہے، جیسا قرآن اور حدیث کے اندر حکم ہے، وہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں. تو پھر ان کی وہ عبادت اور وہ اطاعت جو ہے رائع ہو جاتی ہے، اللہ کی مقبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم عبادت اور جو نیکی کر رہے ہیں وہ رائع ہو جا رہے ہیں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. ان کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جتنے بھی ان کے اچھے کام ہوں گے، ہم ان کو قیامت کے دن گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے. ان کے جو شرک کرتے ہیں، مشرکین کے اعمال کو آخرت میں ہم برباد کر دیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو شرک کرتے، جو بدعت کا ارتکاب کرتے، جو توہم پرستی میں مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اندر عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے جو اوصاف ہیں، اللہ جن جن چیزوں پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ان پر قادر نہیں ہو سکتا ہے، وہ سارے اوصاف، وہ سارے اختیارات ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے اندر مانتے ہیں، غیر اللہ کے اندر مانتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اور ان سے حاجت روائی کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہم ان کے لیے انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے شرک کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا، اسے ہم برباد کر دیں گے. چنانچہ اسلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اگر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ وہ عبادت کیسے ہوگی. اللہ کے یہاں جب آپ کوئی عبادت یا کوئی بھی نیکی کریں گے، کوئی بھی خیر کا کام کریں گے، ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ کے یہاں وہ کیسے مقبول ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ اخلاص ہے. ہمارے اندر اخلاص ہونا، ہم جو عبادت کر رہے ہیں یا جو بھی نیکی کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص یہ ریاکاری کے الٹا ہے، شرک کے الٹا ہے. اخلاص اس وقت ہوگا جب اس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں، ایک شرک اور ایک ریاکاری. ہمارا عمل یا ہماری عبادت ان دونوں چیزوں سے جب پاک ہو جائے گی تو سمجھ لیجیے کہ وہ خالص ہے، اس کے اندر اخلاص ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک سے پاک ہو، شرک سے خالی ہو. ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر شرک نہ پایا جائے، یہ پہلی چیز ہے. اللہ کے ساتھ اس میں دوسروں کا تصور نہ ہو، غیر اللہ کا تصور نہ ہو.
مثال کے طور پر جانور قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے۔ وہی اگر کسی قبر پہ جا کر کے، کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کے وہاں ذبح کرتے، کیا تصور ہے وہاں جانے کا؟ کچھ تو تصور ہوگا، کچھ تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا، دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ یہ اللہ کو پکارنا، دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارنا، اس کی تعریف کرنا، اپنے لیے درخواست کرنا، یہ دعا ہے، یہ اصطلاح ہے شریعت کے اندر۔ دعا یہی ہے، اللہ کو پکارنا۔ اس پکار میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور اپنی درخواست ہوتی ہے۔ بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہے اللہ سے، اس کی تعریف کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنی درخواست پیش کرتا ہے اللہ کے حضور، یہ دعا ہے۔ دعا یہ عبادت ہے۔ اب انسان دعا کرتا ہے اللہ سے، لیکن وہ جا کے کسی قبر پہ کر رہا ہے، کسی قبرستان، کسی ولی اور بزرگ کی قبر پہ، جہاں مزار ہے، جہاں لوگ جا کے بھیڑ لگائے رہتے ہیں، جو قبرستان نہیں، جہاں پہ جا کے ان کے لیے سلام پیش کرتے ہیں، وہ قبر، وہ مزار جو اندر آدمی دفن ہے، اس کے لیے عقیدے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو خوب پتا ہوتا ہے، یہ کون ہے، کیسے تھے، اور ان کے پاس کیا طاقت ہے، کیا شکتی ہے، اور ان کی کیا مقبولیت ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ مطلب جب تک وہ زندہ تھے اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی لائق نہیں تھے، لیکن جب مر گئے تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آدمی وہاں جا کر کے دعا کرتا ہے، آخر کس عقیدے سے وہ جا رہا ہے، کس مقصد سے جا رہا ہے، کس تصور سے جا رہا ہے وہاں، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو اللہ کی عبادت میں شرک نہیں ہونا، یا کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں اس کے اندر شرک نہیں ہونا، اس سے پاک ہونا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بندہ موحد ہوگا۔ بندہ جب موحد ہوگا، جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا جو اقرار کرتا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوگا کہ نہیں یہ کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے معبود برحق اللہ رب العالمین کو مان لیا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا برگزیدہ رسول اور بندہ مان لیا ہے، تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے در پہ جاتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، یہ کلمہ توحید کے خلاف ہوگا۔ گویا ہم نے گرچہ توحید کا اقرار کر لیا ہے لیکن اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ گویا ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا ہوا، اس کلمے کے ساتھ غداری ہوا کہ ہم تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے لائق ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پھر ہم عبادت کی کوئی نہ کوئی قسم جو ہے دوسرے کے لیے پھیر دیتے، دوسرے کے لیے کر دیتے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اس کلمے کے ساتھ غداری ہوا۔ تو جو اس کلمے کا اقرار کرنے والا ہوگا، موحد ہوگا، وہ شرک نہیں کرے گا، جو اس کو تقاضے کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے کہ ریاکاری نہ ہو اس عمل کے اندر، اس عبادت کے اندر، اس نیکی کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہ پایا جائے۔ ریاکاری، دکھاوا، یعنی آدمی کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، عبادت کی، نیکی کی بہت ساری قسمیں ہیں اسلام کے اندر، کچھ واجبات اور فرائض میں سے ہیں اور کچھ نوافل میں سے۔ جو بھی عبادت کی قسم ہے اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے لمبا اس لیے کر رہا ہے تاکہ دیکھیں کہ
کے جو ہے لمبی لمبی نماز پڑھتا، تہجد پڑھ رہا ہے اور لوگوں سے بتا بھی رہا تاکہ لوگ جانیں. تو بھائی کیوں بتا رہا؟ تاکہ لوگ جانیں اور کہیں کہ تہجد گزار ہے، یہی نا؟ یا یہ کہ وہ نوافل کا زیادہ اہتمام کر رہا ہے تو لوگوں سے بتا بھی رہا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اسے کہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے. فرائض کی بات نہیں کر، فرائض تو سب پہ واجب ہے. جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا جو فرض نمازیں ہے، اس کو دکھائے یا نہ دکھائے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دکھائے بھی، کہے بھی کہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی چلو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو فرائض ہے، بلکہ فرائض کے لیے کہنا بھی چاہیے، خود اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے تاکہ لوگ پابندی کریں. تو ریا اور نمون اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں ہو کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں دوسرے کو پتہ چل جائے، دوسرے انسان کو پتہ چل جائے. اللہ تو جانتا ہی ہے، وہ نیت ہی یہی کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن انسان بھی جان جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اس کو ریا نمود کہتے ہیں. حتیٰ کہ بڑی سے بڑی عبادت ہے، جہاد ہے، حج ہے، نماز ہے، اللہ کے یہاں وہ بھی مقبول نہیں ہوا اگر اس کے اندر ریاکاری پائی گئی. تو وہاں کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا تاکہ تمہیں بہت بڑا بہادر کہا جائے. تمہاری قوم کے لوگ تم کو مجاہد نہیں، اس لیے تم جو ہے نکلے تھے جہاد کرنے کے لیے. تو وہاں دنیا میں تم کو لوگ کہہ چکے اور تم جو ہے پرچار کر کے گئے تاکہ تم کو لوگ حج کر کے آؤ، واپس حاجی گئے. تو لوگوں نے کہہ دیا، تم کو بڑا شوق تھا. اس طرح کی ہر عبادت کا معاملہ ہے. تو ہمیں جو ہے ریاکاری سے بہت بچنا چاہیے. بلکہ سلف کہتے تھے کہ شرک کا معاملہ اتنا گمبھیر نہیں ہے، کیونکہ شرک بہت ہی واضح ہے. آدمی شرک سے بچ سکتا ہے کیونکہ شرک کا معاملہ بہت بڑا ہے، کھلا ہوا ہے، تو اس سے بچنا آسان ہے. آپ جیسے شرک کرو گے تو اس کی ظاہری چیزیں سب ہیں. آپ جاؤ گے کسی مزار پہ جاؤ گے، کسی غیر اللہ کا نام لو گے، اور عبادت میں غیر اللہ کا نام لینا اور کسی جو ہے استھان پہ جانا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو بدعتی ہوگا اور اس کی تعلیم اور اس کا ماحول ہی وہی ہوگا اور اس کا دل پورا پہلے سے برداشت کیا ہوگا، اسی کو پڑھا ہوگا، اسی کو اسلام سمجھتا ہوگا. اسی کو بدعتی کیوں ایسے کرتے ہیں؟ شرک کرنے والے اس کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ بدعت کرنے والے اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. شیطان ان کو آتا ہے حدیث میں کہ شیطان ان کو مزین کر کے بتا دیتا ہے کہ یہی ہے سب کچھ، یہی دین ہے، اسی سے اللہ خوش ہوگا. وہ لوگ کرتے ہیں، اسی کو دین سمجھ کے وہ کرتے ہیں دراصل. تو یہ بہت ہی کھلی چیز ہے. لیکن جو اس کے عادی نہیں ہے، اس کو جو دین نہیں سمجھتے ہیں، بدعت اور شرک کو جو دین نہیں سمجھتے، دین جو کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں، اللہ کی بات کو، رسول کی پیغام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو دین سمجھتے ہیں، وہ جو ہے ایسے بدعت اور شرکیہ امور سے بہت دور بھاگتے ہیں. یہ بہت ہی کھلی ہوئی چیزیں. تو سلف کہا کرتے تھے کہ شرک کا معاملہ، بدعت کا معاملہ، اس سے بچنا بہت آسان ہے. ایسا کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ چیزیں بہت واضح ہیں. آدمی اتنا جلدی یہ سب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ماحول نہ پائے، اس میں ڈھل نہ جائے اور اس کا دل جب تک مطمئن نہ ہو جائے، نہیں کرے گا. تو اس کے لیے پورا پروسیس ہے. شرک اور بدعت کرنے کے لیے، توہمات اور خرافات کو انجام دینے کے لیے پورا پروسیس ہے جو ان کو اسے گزارنا پڑے گا. پھر وہ کرے گا، اس کا دل مطمئن ہوگا. پھر ایک موحد انسان کتاب و سنت پر چلنے والا شرک اور بدعت کا انجام دے بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے تھے کہ شرک سے بچنا بہت آسان ہے، البتہ ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. سب کہتے تھے کہ ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے سب سے زیادہ دھیان ریاکاری پر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ریاکاری نہ آ جائے.
اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر تم لوگوں پر شرک اصغر سے ہے. انی اخاف علیکم الشرک الاصغر. شرک اصغر کا مجھے زیادہ خوف ہے تمہارے اوپر. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ریاکاری ہے. یعنی شرک اکبر جو ہے ریاکاری سے الٹا جو پہلے میں نے بتایا اس میں کھلا کھلا غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے. غیر اللہ کے لیے اطاعت اور جو ہے عبادت کی جاتی ہے کچھ نہ کچھ. صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج اور زکات کرنا یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. آپ دعا کریں پکاریں یہ بھی عبادت ہے. نذر و نیاز مانیں یہ اللہ کے لیے ہے. قربانی کریں ذبیحہ کریں یہ سب اللہ کے لیے. بہت ساری چیزیں رکوع سجدہ سر جھکانا بہت ساری چیزیں. آپ کی زمین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. قبروں پہ دیکھیے جا کر کے لوگ جھکاتے بڑے بڑے زندہ پیروں کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. بہت ساری قسمیں ہیں عبادت کی جنہیں سب کے سب جو ہے اللہ کا حق ہے اسی کے لیے ہونا چاہیے. غیر اللہ کے لیے ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو لوگوں پر جو زیادہ خطرہ ہے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے کہا ریاکاری. تو پھر صحابہ کرام کے کام کھڑے ہوئے کہ ریاکاری یہ تو بہت ہی معمولی چیز ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک چھوٹی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے نیچے جو چلتی ہے اس کی آہٹ کے برابر ہوتا ہے. یہ مطلب آپ کی نہیں سمجھ پائے گا ریاکاری کیا چیز ہے. آدمی دکھاوا کر رہا ہوتا ہے ریاکاری کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا کہ اتنا جو ہے باریک ہے اتنا خطرناک ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یعنی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل میں ہماری کسی بھی عبادت کے اندر خواہ نماز اور روزہ اور حج و زکات ہو کچھ بھی ہو یا نیکی اور خیر کا کوئی بھی کام ہو اس کے اندر ریاکاری نہ آنے پائے ریا نمود اور دکھاوا نہ آنے پائے. اب ایسی صورت میں ہم اس عمل کو خالص کریں گے کہ وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے. اس کے اندر شرک نہ ہو ریاکاری نہ ہو صرف اللہ کی خاطر وہ کام کیا گیا ہو. یعنی اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو وہاں مقصد کیا ہو اللہ کو راضی کرنا اسے خوش کرنا مقصد ہو. ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو. اور دعا جو ہے اللہ رب العالمین کو پکارنا یہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ. دعا جو کرتے ہیں اللہ سے ایک رابطہ بنا رہتا ہے اس سے ہمارا لگاؤ بنا رہتا ہے ایک واسطہ ہے. تو یہ دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. دعا کو عبادت کا دماغ بتایا گیا. دعا مخ العبادہ. تو دعا بہت اہم چیز ہے. ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے لیکن یہ بہت ہی اہم ہے. آپ دیکھیں ہر عبادت میں آپ کو دعا نظر آئے گی. یہ نماز کیا ہے؟ شروع سے آخر تک دعا ہی کا نام ہے. آپ شروع سے شروع کریں گے دعا سے دعا ابتدا سے اور تحیات اور دعوت میں رب کریں گے. پورا کیا ہے؟ نماز 5 وقت برابر پڑھتے ہیں. ہر مسلمان ہمیشہ نماز پڑھتا ہے وہ دعا ہی کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے آدمی روزہ رکھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے دعا کرتا رہتا ہے ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے. حج میں کیا ہے؟ دعا ہے. وہاں جاؤ یہ دعا پڑھو وہاں جانا یہ دعا پڑھنا وہاں جانا یہ دعا پڑھنا. اور دعا سے اسٹارٹ بھی ہوتا ہے حج اور دعا پہ ختم ہوتا ہے. جتنے بھی دن رہتے ہیں دعا ہی. تو آپ دیکھیں کسی بھی عبادت میں آپ دعا پائیں گے ذکر و اذکار پائیں گے اللہ رب العالمین کا. تو دعا جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اسی لیے کہا کہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں ہر وقت پکارتے رہو دعا کرتے رہو. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ہمارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو مجھ سے دعا کرو کرتے رہو. حکم دے رہا اللہ تعالیٰ
میں تمہاری دعا سنتا ہوں، ڈائریکٹ میں تمہاری دعا سنتا ہوں، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہر وقت پکارتے رہو، مجھ سے دعا کرتے رہو، اور سن لو جو مجھ سے دعا نہیں کرتے ادھر ادھر جاتے، جو مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، مجھے دعا کرنے میں جو تکبر سے کام لیتے ہیں، بھاگتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے، مجھے نہیں پکارتے، مجھے پکارنے سے وہ تکبر محسوس کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کر کے جہنم میں جائیں۔ تو اللہ کو پکارنا، دعا کرنا، یہ اللہ اس کا حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور اور پریشان حال کی دعا کو، پکار کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ کے سوا؟ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں صرف مسلمان اور مومن مراد نہیں ہے، یہاں پر سارے انسان مراد ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کی پکار کو سنتا ہے۔ کوئی بھی اگر مصیبت میں ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی مصیبت اور پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کے اندر ہے مشرکوں کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں، کہ جب یہ مصیبت میں پھنستے ہیں اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ جب ان کی پکار سن لیتا ہے اور جب ان کی کشتی پار ہو جاتی ہے، یہ خشکی پر آ جاتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اذا هم یشرکون، کہ جب یہ خشکی پر آ جاتے، لیکن آپ تعجب کریں گے یہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ وہ لوگ خشکی میں ہوتے تھے تو شرک کرتے تھے، لیکن جب کہیں مصیبت میں پھنس جاتے تھے سمندر وغیرہ میں تو اللہ کو خالی پکارنا شروع کر دیتے تھے کہ مصیبت کو بچانے والا وہی ہے۔ لیکن آج جو حال ہے شرک کرنے والوں کا، یہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو نہیں پکارتے، غیر اللہ کو پکارتے، کوئی یا حسین کہے گا، کوئی یا علی کہے گا، کوئی یا عبد القادر جیلانی کہے گا، کوئی فلانے نواقع کہے گا۔ مصیبت میں پھنستے ہیں اس وقت یہ لوگ بولتے ہیں غیر اللہ کو۔ تو آپ دیکھیے آج کے جو مشرکین ہیں یہ اس وقت سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور ان سے بھی زیادہ خطرناک، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی کے زمانے میں آج سے 1400-1500 سال پہلے مکہ کے جو مشرکین اور کافرین تھے وہ جو مصیبت میں پھنستے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مصیبت سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آج کے جو مشرکین ہیں یہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس لیے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ دوسروں کی بات نہیں کر رہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر شرک اور بدعت اس طرح سے گھس گیا ہے کہ یہ مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حالانکہ کسی وقت بھی نہیں پکارنا چاہیے، چاہے مصیبت ہو یا مصیبت نہ ہو، ہمیشہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، اور مصیبت میں تو بدلتے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور زیادہ پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نیک بنائے اور اسے قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے، اس کو شرک اور ریاکاری سے پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی نیکی کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری تمام عبادتوں کو، ہمارے روزے نماز اور حج زکات تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائے اور ہمیں عبادت اور اطاعت کرنے کا ہمارے اندر جذبہ عنایت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں صحیح اور سلامت کے ساتھ زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جب ہمارا انتقال اور ہماری جب موت ہو تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون